پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا،
کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان، پیغام رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الامام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر ہے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے حبیب طالب مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم خاطی سبل احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی پیدا فرمایا۔ ناظرین محترم، آپ کا اپنا میزبان پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں محمد عمران چشتی حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے انتہائی پڑھی لکھی شخصیت، عظیم مذہبی اسکالر ہیں اور ترجمان اہل سنت ہیں، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ کے ہونہار شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر محمد عدیل جلالی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، چہرہ تو آپ کا ماشاءاللہ چمکتا ہے، حضور کی حدیث کا نور آپ کے چہرے میں ہے۔ آپ کا شمار استاذ العلماء میں کروں تو مبالغہ نہیں ہے اس بات میں۔ آپ کو کیسا محسوس ہوا کہ پیغام محبت کے ساتھ پہ آپ؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس ادارہ کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہے ہیں، نام بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، ادارہ پیغام محبت، اور اس میں ہر نسبت کی محبت ماشاءاللہ آپ تقسیم کر رہے ہیں، اور پھر آپ ویسے ہی ہمارے بڑی محبت والے ساتھی ہیں عمران بھائی، اور جس خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں تک پیغام پہنچاتے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ مل کر، اور اس ادارہ کے تحت یہاں پہ آ کے ٹرانسمیشن میں شرکت کرنے پر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ آپ سب کو، آپ کی ساری ٹیم کو اللہ بڑی زیادہ برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا موضوع ہے آل و اصحاب۔ آل اصحاب کے آپس میں کیسے تعلقات تھے؟ کچھ لوگ، یہ بالکل ٹھیک سوال ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے جی اور طوفان بدتمیزی اپنے عروج پہ ہے، جہاں پہ ادب کا فقدان پایا جا رہا ہے، اخلاق اور شخصیات کا ادب بھی ختم ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ میرا سوال بڑا مناسب ہے اور میں اس پہ سیر حاصل آپ سے جواب چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو اصحاب کا تو آل کا تو بڑا گہرا تعلق ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ آپس میں شیر و شکر ہے۔ بے شک، اگر ہم اسی آیت کو لے لیں، اسی بات کو اللہ پاک کی کو لے لیں، تو پھر تو یہ بڑا کھلا مفہوم ہے۔ 1400 سال پہلے جو محبت ان کی تھی، آج کوئی بندہ اٹھ کے یہ بات کرے جی کہ ان کی محبت میں آپس میں نہیں تھی، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے کفر یا کلمات سے معاف کرے اور ہمیں ادب والوں میں شمار کرے، چونکہ آپ خود بڑی ادب والی شخصیت ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو، بالخصوص جو ہمارے مذہبی حلقہ باب کے لوگ ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ کریم، اما بعد۔ جیسا کہ عمران بھائی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں کو یہ کہہ کر خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے
کہ صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں نہیں تھے. ہاں جو بھی شخص یہ جملہ بولے، جو بھی شخص یہ بات کرے، تو یاد رکھیں اس بندے کا حقیقتاً نہ آل رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ صحاب رسول سے کوئی اس کا مطلب اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں. سمجھ ہی کوئی نہیں، اور اسے پتہ ہی کوئی نہیں. اور سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جن مثالوں کو سن کر ہمارے ناظرین یہ خود فیصلہ کریں گے کہ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، جیسا کہ ابھی آپ نے جملہ ارشاد فرمایا. میں اپنی بات کا آغاز حضرت شیخ سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک فرمان سے کرنا چاہوں گا. حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عدم محبت اہل بیت خروج است. عدم محبت اہل بیت خروج است. جس بندے کے دل میں آل رسول علیہ السلام کی محبت نہیں ہے وہ بندہ خارجی ہے. اور آگے وَتَبَرِّ از اصحاب رفس است. اور آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کا آقا علیہ السلام کے صحابہ سے تعلق نہیں یہ بندہ رافضی ہے. دونوں پہلو بیان کر دیے کہ اہل بیت کی محبت کا نہ ہونا یہ خارجیت ہے، اور صحابہ کرام کی محبت کا نہ ہونا یہ رافضیت ہے. یہ دونوں چیزیں بیان کرنے کے بعد آخری جملے میں فرماتے ہیں کہ اب سنی ہونا کیا ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے. سنی ہونا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا محبت اہل بیت و تعظیم و توقیر جمیع اصحاب کرام تسنن است. آپ فرماتے ہیں ایک ہی ٹائم میں ایک ہی بندے کے سینے میں آل رسول کا پیار بھی موجود ہو، اصحاب رسول کا پیار بھی موجود ہو. جس بندے کے سینے میں یہ دونوں محبتیں موجود ہیں اس بندے کو سنی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کیا. میں اس کے بعد اگلا پوائنٹ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا دامن پکڑ کر میں ایک بات بیان کرنا چاہوں گا. آپ یہ فرماتے ہیں لیس حب الصحابۃ لذواتہم. جتنے صحابہ کرام ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی الف سے لے کر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا تک جتنے حضور کے صحابہ ہیں، ہم جو صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے یہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. اسی طرح اگلا جملہ آپ فرماتے ہیں وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ لِأَنفُسِهِمْ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل پاک ہے، ساری کی ساری آل پاک جس میں ازواج بھی شامل اور جس میں آقا علیہ السلام کی بنات بھی شامل، اولاد بھی شامل، اور آقا علیہ السلام کے دیگر نواسے نواسیاں بھی شامل، ساری کی ساری آل رسول سے جو ہم محبت کرتے ہیں تو یہ بھی ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. صحابہ کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے، آل کی محبت ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے. تو پھر کس وجہ سے ہے؟ بہت خوبصورت جملہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ. ہم ان دونوں نسبتوں سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ آل سرکار کی آل، اصحاب سرکار کے اصحاب ہیں، تو سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہم ان دونوں سے کیا کرتے ہیں؟ پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اور ان محبت کو رکھنا یہ لازمی ہے. مزید آگے چلیے گا، آگے یہ بھی بیان کیا گیا سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں لا نفرق بین احد منہم. ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، دونوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اگر تفریق نہیں کرتے تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ. شیر و شکر آپ کا جملہ، جی ہم ان کو آپس میں کیا سمجھتے ہیں؟ شیر و شکر، اور آپس میں ملا ہوا سمجھتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا جس طرح ہم اللہ کے نبیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں نہ کرتے، رسالت میں سارے رسول کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسی طرح نسبت میں یہ ساری ہستیاں آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں. آگے پھر فضائل ہیں لیکن نسبت سب کے لیے کیا ہے؟ یکساں ہے. آل رسول ان کو نسبت سرکار کی حاصل، اصحاب رسول کو نسبت سرکار کی حاصل. اور اگلا جملہ لطف آ جائے گا ہمارے سامعین کو سن کر جو لکھا ہوا ہے، لکھا ہے من یحب ابا بکر ولم یحب علی. جو بندہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو پیار کرے لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار نہ کرے تو پھر اس کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ کا سن لو. اس آدمی کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اس آدمی نے ابن ابی قحافہ ان سے تو پیار کیا لیکن حضرت ابو بکر سے پیار نہیں کیا. یعنی ابو قحافہ کے بیٹے سے پیار کیا ہے لیکن حضرت ابو بکر جو سرکار کے یار ہیں ان سے پیار نہیں کیا. اور اگلا جملہ مزید یہ بھی کہا کہ اس نے خلیفہ رسول سے پیار نہیں کیا.
اس سے آگے کا جو بندہ حضرت علی پاک سے پیار کرتا ہے جناب لیکن دوسری طرف حضرت ابو بکر سے پیار نہیں کرتا نہیں کرتا تو اس کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ اس کے لیے فیصلہ یہ ہے کہ اس نے جناب ابی طالب کے بیٹے سے تو پیار کیا سبحان لیکن سرکار کے بھائی سے پیار نہیں کیا. نہیں کیا. تو یہ آپ نے اصول بیان کر دیا اور بتا دیا کہ محبت وہی قابل قبول ہے جو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں شریعت کے مطابق نہیں. سبحان ٹھیک ہے جی. اللہ. واہ واہ واہ. اپنی طبیعت کے مطابق واہ جو واہ محبت ہے وہ واہ. قابل قبول نہیں نہیں ہے. ہے. محبت کون سی قابل قبول ہے؟ جو شریعت کے زیر سایہ ہے. ہاں ہاں واہ. اور پھر یہاں پر ہم اپنے مختصر سے وقت میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش بسم کرنا اللہ. چاہوں گا جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور سرکار کی آل پاک کے آپس میں کتنے گہرے مراسم تھے اور آپس میں کتنے تعلقات تھے اور کتنا پیار تھا. ایک ایک جملہ آپ کو انشاءاللہ لطف دے گا. حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنی کتاب مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا. سبحان اللہ. حدیث پاک روایت کرنے والی ذات بہت اونچی ذات ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ بنت حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان. ان سے یہ حدیث مروی ہے. ہاں ہاں. اور سنیے گا، فرماتی ہیں رأیت ابا بکر، بڑی بار ایسا ہوا کہ میں اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے نوٹس کیا. بڑی بار میرے ابا جی کیا کرتے؟ یکسر النظر الی وجہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتی ہے میں نے اپنے ابا جی حضرت ابو بکر صدیق کو بڑی بار دیکھا، اب جب بھی حضرت علی پاک سے ملاقات کرتے تو کثرت کے ساتھ حضرت علی پاک کا چہرہ دیکھتا. فرماتی ہیں ایک دن میں نے اپنے ابا جی سے عرض کیا، میں نے کہا ابا جی میں نے بڑی بار نوٹ کیا آپ جب بھی حضرت مولا علی سے، مولا کائنات سے، شیر خدا سے آپ ملتے ہیں تو آپ کی توجہ اور آپ کی ساری نظر حضرت علی پاک کے چہرے کی طرف ہوتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یہ جواب دیتے تھے، نہیں نہیں بیٹے ایسا تو نہیں، آپ کو ایسے ہی لگا ہوگا، نہیں وہ بائی چانس ہو گیا ہوگا، اتفاقاً ہو گیا ہوگا. نہیں، ایسا جواب نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹی بات یہ ہے کہ جس وقت میرے سامنے حضرت علی پاک کا چہرہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے میرے اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث یاد آ جاتی. وہ کیا ہے؟ وہ حدیث آپ بھی سنیے. بسم اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو یقول، میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور نے یہ ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ میرا جو امتی میرے علی کے چہرے کو دیکھے گا اللہ میرے اس امتی کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. حدیث مکمل ہوئی. میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. اس حدیث پاک کو ہر طبقہ بیان کرتا ہے، سارے بیان کرتے ہیں، اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے وہ بھی بیان کرتے ہیں، ابھی ہم نے بھی بیان کیا. جی. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ مارو. ہاں. ڈنڈی نہ مارو. ڈنڈی کس طرح بلا؟ اس حدیث پاک کا آدھا ٹکڑا بیان کرتے ہیں آگے والا کہ حضرت علی پاک کے چہرے کو دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اس ٹکڑے کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس سے جو پہلے والا ٹکڑا ہے اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور اہل سنت کا انداز یہ ہے کہ سارے ٹکڑے بیان کرتے ہیں. اور تھوڑی ذرا آپ توجہ کیجئے گا، محبتوں کا انداز یہ ہے کہ حدیث پاک کی روایت کے اندر روایت کرنے والا پہلا نام سیدہ عائشہ صدیقہ کا، اور اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب میں اپنے سامعین سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن سے نفرت ہو کیا ان کے چہرے دیکھے جاتے ہیں؟ جن سے بغض ہو کیا ان کے چہرے کو ایسے ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے؟ نہیں، چہرہ اس کا دیکھا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے. اور پھر باقاعدہ اس پر سرکار کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں کہ میں نے اپنے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا. اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صحابہ اور آل پاک کو آپس میں کتنی محبتیں عطا فرمائی تھی. میں یہاں پر اپنے اس عنوان کے اندر ایک حدیث مزید ایڈ کرنا چاہوں گا اور پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف بھی لے کے آتے ہیں. بسم اللہ. حضرت قیس بن حازم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں. الریاض النضرہ کے اندر بھی یہ حدیث طیبہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ کتاب الموافقہ بین اہل البیت والصحابہ، اس کے علاوہ الصواعق المحرقہ، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدنا قیس بن حازم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی.
سبحان اللہ. جب آپس میں ملے فتبسم ابو بکر فی وجہ علی واہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان جس اللہ. وقت چہرہ علی دیکھا ہائے تو ہائے حضرت ہائے. صدیق اکبر مسکرا پڑے، مسکرا پڑے. ہنس ہائے پڑے، ہائے چہرے پہ ہائے. کیا آ گیا؟ تبسم آ گیا. تبسم آ گیا. یہ پیار نہیں تو اور کیا ہے؟ ہائے ہائے یہ ہائے. آپس میں محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ سبحان اچھا، عمران بھائی آگے لکھا ہے کہ جس وقت حضرت صدیق اکبر آپ نے چہرہ علی دیکھ کر چہرے پہ ہنسی آئی نا، تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سوال کر لیا، پوچھ لیا، کہا مالا کا تبسمتا، کیا بات ہے کہ آپ نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کر آپ مسکرا پڑے، ہنس پڑے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، علی بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے ابھی آپ کو دیکھا نا تو حضور کی ایک حدیث یاد آ گئی. کیا بلا؟ میرے آقا علیہ السلام آپ نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا، سبحان. آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ پل صراط کل قیامت کے دن وہی بندہ پار کر سکے گا جس کو پار کرنے کی ٹکٹ میرے علی عطا فرمائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. بتا کس کو رہے ہیں؟ حضرت علی پاک کو. اچھا، جس وقت حضرت علی پاک نے اپنے متعلق حضرت صدیق اکبر کی زبان اقدس سے یہ جملے سنے نا تو کیا ہوا؟ فداہی کا علی، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ مسکرا پڑے. پہلے حضرت ابو بکر مسکرائے اور حدیث رسول سنائے، اور اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مسکرائے. اور جس وقت آپ ہنسے نا تو حضرت صدیق اکبر نے اب پوچھا، علی پاک آپ کیوں مسکرائیں؟ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی سنیے. تو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ایک حکم بھی ارشاد فرمایا تھا، اگر آپ کو بشارت دی ہے نا کہ جنت کی ٹکٹ اسے ملے گی جسے علی دیں گے اور وہ جائے گا، تو کب مجھے حضور نے ساتھ ایک حکم بھی ارشاد فرمایا تھا. وہ حکم کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا تھا، لا تکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر، کہ علی جنت میں داخلے کی سند اور ٹکٹ اسے ہی دینا جو میرے ابو بکر سے بھی پیار کرتا ہو. تو دونوں اصحاب نے آپس میں محبتیں بانٹی اور منہ بند کر دیا اس بندے کا جو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں کے یا صحابہ اور آل کے آپس میں تعلقات ٹھیک نہیں تھے. ان احادیث سے بالکل مسئلہ روز روشن کی طرح واضح ہو کر ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایسی فکر کا اور ایسی سوچ کا ہرگز حقیقت سے تعلق کوئی نہیں جو یہ والی سوچ لوگوں کے سامنے یا لوگوں میں عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہم پورے وثوق سے یہ بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ اور آقا علیہ السلام کی آل پاک آپس میں بڑی ہی محبت فرماتے تھے، اور وہ دونوں محبتیں اللہ نے آج ہمیں بھی عطا فرمائی ہیں، اور اسی محبت پر الحمدللہ ہم قائم ہیں. اور میں اپنے سامعین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا، خدا را ہرگز کسی ایسے بندے کے ساتھ اپنے تعلق نہ رکھیے گا یا ایسے بندے کی صحبت میں نہ بیٹھیے گا جو آپ کو آل رسول علیہ السلام، آل رسول ان کی محبت کا جانسا دے کر سرکار کے صحابہ کا بے ادب بنا دے، یا ایسے بندے کے ساتھ کبھی بھی اپنا تعلق نہ رکھیے گا جو اصحاب رسول کی محبت کا جانسا دے کر آپ کو سرکار کی آل کا بے ادب بنا دے. ہمیں ایسے دونوں بندے نہیں چاہیے. ہم اس کے گاہک ہیں جو دونوں کی بات کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم ایسے بندے سے اپنا تعلق رکھنا چاہیں گے جو آل کے قصیدے بھی پڑھے، اصحاب کے قصیدے بھی پڑھے. اور میں اپنی گفتگو کو سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر ختم کروں گا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. سبحان اللہ. ہم اہل مودت ہیں سائیں، ہر روز بشارت ہوتی ہے، واہ، ہر شام مدینے جاتے ہیں، ہر روز زیارت ہوتی ہے. سبحان جب روز محشر آئے گا میں دامن صدیق تھاموں گا، سبحان اللہ، انشاءاللہ جب روز محشر آئے گا میں دامن عمر تھاموں گا، انشاءاللہ، جب روز محشر آئے گا میں دامن عثمان تھاموں گا، جب روز محشر آئے گا میں دامن حیدر تھاموں گا. وہ دیکھ کہیں گے اپنا ہے، اپنوں کو اجازت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ناظرین محترم، مختصر مگر جامع انداز میں ڈاکٹر صاحب نے جو اصحاب پاک اور آل پاک کا تعلق بڑی جامع حدیثوں کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے رکھا، میرا خیال ہے اب تو شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی. یہ لوگوں کی عجیب سی قسم کی نفرت ہے دونوں خاندانوں سے، کوئی ادھر کھڑا ہو کے کر رہا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہو کے کر رہا ہے. اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس بندے کے پاس مت بیٹھے جو کسی ایک کا بھی گستاخ ہو.
اللہ تعالیٰ ہمیں ادب والوں میں رکھے. میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے گناہ گن مصروفیات میں سے وقت نکال کے ادارہ پیغام محبت کو عزت بخشی ہے. پیغام رمضان سے اپنے میزبان محمد عمران چشتی کو اجازت دیجیے. بڑی جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، وقت ہوتا ہے روحانی علاج کا، اور ایک وظیفہ آپ کو بتایا جائے گا. اس کے اتنے فوائد ہوں گے الحمدللہ کہ آپ کی زندگی خوشگوار، اور آپ کو سکون قلب، روح کی طہارت الحمدللہ نصیب ہوگی. وظیفہ آپ کو بتائیں گے ادارہ پیغام محبت کے بانی عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب. اگر آپ روزگار کی تلاش میں ہیں، کوئی نوکری وغیرہ نہیں، تو آپ اس کی تلاش میں ہیں کہ اچھا سا سلسلہ بن جائے، تو اس کے لیے آپ یا اللہ یا باسطو یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. ناظرین محترم، آج کا پیغام اور پیغام محبت کا کیا پیغام ہے؟ محبتوں کے پیکر، محبتوں کے امین، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ محمد انیس قادری صاحب، جو کہ بانی ہیں ادارہ پیغام محبت کے. ماہ رمضان المبارک میں اپنے عزیز و اقربا اور اپنے پڑوسیوں کا ضرور خیال رکھیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا گھر ہو جہاں پر سحری اور افطاری کا سامان موجود نہ ہو. پیغام رمضان، پیغام رمضان.